أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے. یہاں منافقین کی سزا کو بیان کیا گیا ہے. وہ منافقین جن کی بات پہلی آیات میں چلی آ رہی ہے، جو یہ چاہتے تھے کہ ایمان لے آئیں لیکن ان کی خواہشیں ان کو ایمان نہیں لانے دیتی تھی. ان کی مثال اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی ہے. جو پہلی مثال تھی وہ تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل، اسلام کی واضح باتیں سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے. اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے. اسلام لانے کے بارے میں اس چیز میں پھنسے ہوئے تھے کہ وہ اسلام لائیں یا نہ لائیں. جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آئے تو ان کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھ. لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی تو اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے تھے. یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیریوں سے اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی. نیز قرآن مجید میں حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے انہیں بجلی کی روشنی سے تشبیہ دی گئی. جب یہ روشنی ان منافقین کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں. اور اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کافروں کو، ان منافقوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے. یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے. اور ان آیات میں منافقین کی دوسری جماعت کے بارے میں بیان کیا گیا. منافقین کے دو گروہوں کو بیان کیا گیا. ایک گروہ تو وہ تھا جو کھلا کفر پر تھا اور دوسرا گروہ وہ تھا جو اسلام کی طرف آنا تو چاہتا تھا لیکن اپنی خواہشات کی وجہ سے جن سے اسلام نے منع کیا تھا اس وجہ سے نہیں آ سکا. یہ مثالیں اللہ نے ان کے لیے بیان کی ہیں.